میں نے ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جی چاہتا ہے کہ آج اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے دین کو اس رب کریم نے محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت فرمائی۔ دیگر ادیان و مذاہب کی طرح ہمارا دین ختم ہونے والا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی بدعتیں ایجاد کر لی جائیں۔ میں دراصل اس حدیث کو اس سندرب میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ماہ محرم چل رہا ہے، اور محرم کے تعلق سے قرآن و سنت کے اندر جو باتیں ہیں وہ بہت مختصر ہیں کہ یہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں قتل و خون ریزی حرام ہے عرب کے شریعت کے اندر، اور نازل تھا پہلے سے بھی دین ابراہیمی میں، اور اس مذہب کے اندر بھی اس کو برقرار رکھا۔ یہ عربوں کی معاشی ضرورت بھی تھی کہ وہ 4 مہینہ کم سے کم نہ لڑیں اور اپنی زندگی کے ضروریات کو پوری کریں۔ اس کا احترام ہمیشہ ہوتا رہا۔ پھر سن 61 ہجری میں ایک حادثہ پیش آیا، حادثہ بڑا المناک، بڑا اذیتناک تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے قافلے کے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ دے کے بلایا اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس واقعے کو اتنا اچھالا گیا، اس واقعے کے 291 سال بعد ایک بادشاہ نے اسے مدعا بنا کر حکومت حاصل کی، اس نے جیسے بی جے پی دھرم کا مدعا بنا کر یہاں حکومت حاصل کر چکی ہے، سیم اسی انداز میں یہی سیاست اس وقت کی گئی تھی کہ ماتم حسین اور امام حسین کے خون کے بدلے کے بہانے ایک مذہب قائم کر لیا گیا جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، اور شیعہ نے ماتم حسین میں، محبت حسین میں بہت سارے چھاتی پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، کالے کپڑے پہننا، بہت ساری ماتمی قسمیں نکالی، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے آڑ میں صحابہ کو برا بھلا کہا، صحابہ کو گالیاں دی، اور آج بھی وہ دے رہے ہیں۔ دراصل ہم لوگ اس موڑ پر آ کر یہاں اس لیے بولتے ہیں کہ ماتم حسین کے آڑ میں جو صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، آپ کی عظمت سے جو کھلواڑ کیا جاتا ہے، دراصل وہ اس دین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان شیعوں نے جس طرح سے اس کی تصویر پیش کی اور جتنا کام کیا اس موضوع پر، اس سے ہمارے بڑے بڑے علماء متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ چوٹی کے علماء جو ہندوستان کے ہیں، مورخین، مولانا محمد علی جوہر، جانتے ہیں دلی کے تھے، جنگ آزادی کے ہیرو ہیں یہ لوگ، انہوں نے تاریخ لکھی۔ ان کا ایک شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام مرا کب تھا جو زندہ ہوا؟ اسلام سے کیا تعلق ہے اس واقعے کا؟ اسلام سن 10 ہجری میں مکمل ہو گیا۔ قرآن کی وہ آخری آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت دے کر میں راضی اور خوش ہو گیا، اسلام کو تمہارا دین بنا کر کے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا دین مکمل ہے۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد وحی جلی کا راستہ بند ہو گیا، وحی خفی کا راستہ بند ہو گیا، یعنی قرآن کا اترنا بھی بند ہو گیا اور آپ کی حدیث ارشاد کرنا بھی بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا تھا۔ 61 سال بعد، اس واقعے کے 61 سال کے بعد یہ حادثہ پیش آیا، اور لوگوں نے اس کو اسلام سے ایسے جوڑ دیا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ آج یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کا ایک جز ہے، ایک حصہ، اور اس محرم کے نام پر جو کچھ خرافات لوگ کرتے ہیں، اس سے غیر مسلمین بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس واقعے کا اسلام سے لینا دینا نہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا حصہ تو ہے، اسلام کا حصہ نہیں۔
مسلمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو عین اس وقت شہید کر ڈالے گئے تھے جب آپ امامت کر رہے تھے فجر۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ خلیفہ وقت، خلیفہ راشد، اللہ کے رسول کے اتنے قریب صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے۔ 5 جگہ قرآن میں آپ کی رائے کے موافق قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ بڑا مقام حضرت عمر کا، لیکن ان کی شہادت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت یقیناً ایک المناک واقعہ ہے، مسلمانوں کے لیے اذیت ناک واقعہ، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو گالی دیے جائے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، جو قرآن لکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے سالے ہیں۔ انہی کا لڑکا یزید اللہ کے رسول کا سڑ بیٹا، حضرت امام حسین ان کے خالو ہوتے ہیں۔ اور آج چونکہ یزید کی حکومت تھی اس لیے لوگوں نے انہیں مطعون کیا، گالی دینا شروع کیا، اور پھر اس کے آڑ میں حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بڑے بڑے صحابی ہیں جن کے مشورے سے یزید کی خلافت ہوئی تھی۔ یزید کو متعین کیا تھا، خلیفہ نامزد کیا تھا حضرت امیر معاویہ نے۔ چونکہ مسلمانوں میں اس سے پہلے 6 سال تک کافی خون ریزی ہو چکی تھی، انتشار ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ 2 بڑی جنگیں ہو چکی تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ مسلمان 2 دھڑوں میں بٹ گئے تھے، جن کو حضرت امام حسن نے ایک کیا خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کے حق میں۔ اب مسلمان متحد ہو گئے تھے، فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص جو چوٹی کے صحابی ہیں، اتنے بڑے کہ دہات العرب میں سے ایک ہے۔ عرب کے اندر 4 بڑے عقلا مشہور تھے سیاسی، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص، امیر معاویہ۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یزید کو متعین کریں اپنی زندگی میں خلافت کے لیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور آپ مر جائیں گے تو مسلمان پھر لڑ پڑیں گے خلافت کے لیے اور خون ریزی ہو جائے گی۔ اور یزید کے علاوہ اس وقت کوئی دوسرا تھا ہی نہیں اس لائق جس کی بیعت پر، جس کی خلافت پر پورا عرب متحد ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جمہوری مزاج نہیں تھا ہماری آپ کی طرح سے، انڈیا کی طرح سے۔ وہ لوگ قبائلی زندگی جیتے تھے، جن کا قبیلہ بڑا ہوتا تھا، طاقت جن کی بڑی ہوتی تھی، چھوٹے قبائل اپنے آپ اس کے ساتھ ہو جاتے، ورنہ چھوٹے چھوٹے قبائل اختلاف برپا کرتے تھے اور بغاوت کر ڈالتے تھے۔ اور یزید وہ شخص تھا اس زمانے میں جس کا نانیالی رشتہ ملک شام کے بنو کلب سے تھا، جو اس وقت کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، طاقتور قبیلہ، اور دادیالی رشتہ قریش سے تھا جو سب سے طاقتور قبیلہ۔ یہ 2 قبیلے بہت بڑے قبیلے، طاقتور قبیلے عرب کے۔ ایسے ماحول میں اسی کو خلیفہ نامزد متعین کیا تھا جو سب سے طاقتور ہو۔ عربوں کے اندر رشتوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی، تو ان لوگوں نے تو نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو کیا، صحابہ تھے، نیک نیتی سے کیا۔ الزام لگا ان کے اوپر کہ ان لوگوں نے بادشاہت شروع کر دی، باپ کی بات بیٹے کو متعین کر دیا۔ ادھر کوفیوں نے دھوکے سے بلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اگر آپ حدیث و قرآن کے ماننے والے ہیں تو اس مسئلے میں آپ بچے رہیں گے ہر طرح کے گناہ سے۔ اور جو لوگ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، قرآن و سنت کو اپنے دین کا بنیاد نہیں بناتے، آج وہ افراط یا تفریط میں مبتلا ہے۔ یا تو وہ اس طبقے میں ہے یا اس طبقے میں ہے، ادھر والے کو وہ برا کہتے ہیں، ادھر والے کو یہ برا کہتے ہیں، اور یہ چیز بڑی مضر ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یا قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ امام حسین کے بارے میں یا امیر معاویہ کے بارے میں یا یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، نہیں پوچھے گا نا، کیونکہ وہ آپ کے اسلام کا حصہ ہی نہیں، وہ آپ کے اسلام میں نہیں، مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے وہ۔ لیکن آج ہم لوگ بے لگام ہو کر کے
اس طبقے کو گالی دیتے ہیں یا اس طبقے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج شیعوں نے حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر اور دیگر صحابیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، ماتم کرتے ہیں وہ، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی موقع پر منہ پیٹے، کپڑے پھاڑے، جاہلیت کے بول بولے۔ اللہ کے رسول مدینے میں گزر رہے تھے، ایک عورت رو رہی تھی، بڑھیا تھی، رو رہی تھی، اس کا بیٹا مر گیا تھا جوان، اور بری طرح سے وہ رو رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے جا کے سمجھایا، وہ جان نہ سکی، صدمے کی وجہ سے پہچان نہ سکی، اور اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی، کہہ رہے بھائی جاؤ، تمہیں کیا مطلب ہے، تم کیا جانو اس مصیبت کو جو میرے اوپر پڑی۔ اللہ کے رسول چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے دور سے دیکھا، سنا، آ کے عورت سے سمجھایا، بتایا، کہا جانتی ہو کون تھے؟ کہنے لگی نہیں، مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ وہ اللہ کے رسول۔ وہ بڑھیا بھاگی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے صبر کر لیا، آپ تھے مجھے پتہ نہیں چلا، میں صدمے میں تھی، اب میں برداشت کرتی ہوں، میں نے صبر کر لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر اس وقت کیا جاتا ہے جب پہلی بار صدمہ پہنچے۔ 4 روز تک رو اور چلا کر کے ڈھکیا، خوب آدمی بین کرے، روئے، اور تب کہے کہ میں اب صبر کرتا ہوں۔ اب صبر نہیں کریے گا تو کریے گا کیا؟ اب کیا کریے گا؟ اور ماتم نہیں ہے اسلام کے اندر، عورت کا شوہر مر جائے نا تو 4 مہینہ 10 دن عدت ہے، ماتم کرنے کا نہیں۔ ہمارا قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی اگر مر جائے 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے۔ یہ کیسا سوگ ہے جو 1400 سال ہو گئے مناتے جا رہے ہیں ماتم، اور وہ بھی شہید کا، جس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے، اللہ انہیں روزی دیتا ہے، تمہیں شعور نہیں۔ جب ایک طرف امام حسین کو شہید کہتے، پھر ماتم کس بات کا؟ ایک مذہبی مدعا ہے، ٹھیک بی جے پی کی طرح سے لوگوں نے اس کو اسلام سے جوڑ دیا، اور اسلام سے جوڑ کر کے اس کو ایسا بنا دیا جیسے آج دیکھ لیجیے آپ ہمارے طرف جا کر کے بڑے بڑے تعزیے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ خرچ کیے گئے، اور لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ خوش آئند بات بھی ہے، دیکھا گیا فیس بک پر کچھ علماء جو اسی طبقے کے ہیں محرم اور تعزیے کو توڑتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے اس سال، جو بالکل نئی بات ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، سمجھ دے۔ تو دیکھیں، میرے دین سے، اسلام سے اس 10ویں محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ چاہیں اگر حدیث و قرآن کے ماننے والے ہیں نا تو بڑے آرام سے آپ صحیح جگہ پہنچ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا۔ نہ اس میں یزید کا ہاتھ ہے، نہ اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ ہے، اس میں ہاتھ ہے ان یہودیوں کا جو شیعان علی خود کو کہتے تھے، جنہوں نے کوفہ سے بلایا تھا خط لکھ کر حضرت امام حسین۔ ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، اس حدیث سے بات ایک دم واضح ہو جائے گی۔ جو صحابہ اس وقت موجود تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت ہے، اس روایت سے بات بہت صاف ہو جاتی ہے۔ روایت اس طرح ہے، ان عبد الرحمن ابن عنم انہ قال، عبد الرحمن ابن عنم جو ہے ایک راوی ہے حدیث کے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے لیے مکہ گئے، فسأل الرجل من اہل العراق عن دم البعوث، تو ایک عراق کا آدمی، کوفے کا آدمی مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضور آپ صحابی رسول ہیں، اگر مچھر کو کوئی مار دے حالت احرام میں تو کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ حالت احرام میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو آپ مچھر مکھی بھی نہیں مار سکتے، تو اگر مچھر کاٹنے سے پہلے کسی نے مچھر کو مار دیا تو کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ کس نے پوچھا؟ کوفے کے آدمی نے، عراق کے آدمی نے۔ کن سے پوچھا؟ عبداللہ ابن عمر سے۔ کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے؟ ذرا اس جواب پہ دیکھیے گا،
فرمایا لوگوں سے انظروا الی ھذا الرجل یسأل عن ذی البعوث وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد سمعت رسول اللہ یقول انہما من ریحانۃ من الدنیا. اس آدمی کو دیکھو، اس کوفے والے کو، یہ مچھر کے خون کا کفارہ پوچھ رہا ہے، جبکہ ان لوگوں نے رسول کے ناتی کو قتل کر دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول. کہ اس نالائق کو دیکھو، ان کوفیوں کو، یہ مچھر کا کفارہ پوچھ رہے ہیں مارنے کا مجھ سے، کہ کفارے میں کیا دم دینا پڑے گا، جبکہ انہوں نے بے دردی سے رسول کے ناتی کو شہید کر دیا. جبکہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے انہما من ریحانۃ من الدنیا، یہ حسن و حسین میرے لیے دنیا کے پھول ہیں. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول، نواسے رسول سے، اور انہوں نے بے دردی سے خون کیا. یہ نہیں کہا کہ شامیوں نے قتل کیا، یزیدیوں نے کیا. کس نے کیا؟ کوفہ والوں نے کیا. تو جو لوگ حدیث و قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو تاریخ گڑبڑا کر کچھ نہیں کر سکتی، وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتے. ہم خوب جانتے ہیں کہ کوفیوں نے بلا کر کے شہید کیا، لیکن ان شیعوں نے اس کو مدعا بنایا اور ایسی بدعت ایجاد کر دی جس بدعت میں آج سارے مسلمان پریشان ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو قرآن و سنت پہ چلتے ہیں. اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں تو آپ کے سامنے میں باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی. ہم یزید کے حمایتی بھی نہیں ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ مجرم بھی ہے، کیونکہ وہاں سے ملک شام کی دوری 1500 کلومیٹر. انہیں کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، تار ٹیلی فون نہیں تھا جو خبر مل جاتی. بیچ کے لوگوں نے معاملے کو خراب کیا، لیکن حکومت چونکہ یزید کی تھی اس لیے بدنامی ان کے سر پہ گئی. تو ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ دین سے اس کا کوئی حصہ نہیں. آج جو کچھ بھی دین کے نام پر کیا جا رہا ہے جو دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. بدعت بہت بری چیز ہے. اسی لیے میں نے یہ لمبی حدیث پڑھی ہے. آئیے اس حدیث کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا نقطہ ہے. یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ آدمی یا مسلمان صرف اس پہ عمل کر لے تو مسلمانوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حدیث کے راوی ہے، روایت کرتے ہیں صلی رسول اللہ بنا ذات یومن، اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو کسی دن نماز پڑھائی. نماز کے بعد اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. ثم وعظنا، پھر نصیحت کی ہم لوگوں کو، موعظۃ بلیغۃ، اتنی زبردست نصیحت کی، ذرفت منها العیون، ہماری آنکھیں برس گئیں، رونے لگے ہم لوگ. وجلت منها القلوب، دل دھڑک گئے ہمارے. ایسے موقع پر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی یہ باتیں بڑی مؤثر ہو رہی، دل پہ لگ رہی ہیں، کچھ اور وصیت کریے. اللہ کے رسول نے ایسے نازک موقع پر جب لوگوں کو، سننے والوں کے دل پگھل گئے تھے، 3 باتوں کی وصیت کی. نمبر 1، یہ 3 باتیں دیکھیے، ان 3 باتوں کو گرہ باندھ لیجئے اور 3 باتوں پر قائم ہو جائیے، پوری دنیا کے مسلمان کا بھلا ہوگا. نمبر 1، اوصیکم بتقوی اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر 1، میں تقوی، اللہ سے خوف کھاتے رہنے اور اللہ کے حکام کو ماننے اور جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اس سے بچنے کی ہدایت کر رہا ہوں. تقوی کہتے ہیں نا متقی بن جانا. متقی بننے کا مطلب ٹوپی کرتا پہن لینا نہیں ہوتا ہے. متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے جو حکام ہیں، جو واجبات ہیں، جن کا حکم دے رکھا ہے اسے کیا جائے، اور جن برائیوں سے، جن گناہوں سے روکا ہے اسے رک جائے. بس یہ ہے تقوی. آپ چاہے لباس کوئی بھی آپ کا اس سے مطلب نہیں. اگر آپ اوامر کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، رسول کے حکم کے پابند ہیں، منہیات جن سے روکا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان سے رک جائے آپ، تو آپ متقی ہیں. نمبر 1 کہا اللہ کے رسول نے اوصیکم بتقوی اللہ. نمبر 2، دوسری وصیت، والسمع والطاعہ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا. تمہارا کوئی امیر تو ہوگا، اس امیر کی بات سنو، مانو، اختلاف نہ کرو.
یہاں تو کوئی امیر نہیں ہے. ایک ہم لوگوں کی بیچارگی یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا امیر نہیں بنا پاتے, اور کسی کو اگر چن لیا تو ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں, تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. امیر کی اہمیت آپ جانتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم 3 آدمی سفر کرتے ہو تو اس میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو, اس کو اپنا ایک امیر بناؤ, 3 میں سے ایک کو, 2 بھی ہو تو بھی ایک کو امیر بناؤ. لیکن یہ قوم آج تو کسی کی سیادت قبول کرنے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا سیاسی اتحاد ہے کہ ہم ایک جھنڈے تلے ہوں, ایک امیر کے ساتھ ہوں, ہم ایک بن جائیں, ہم تنقیدیں نہ کریں. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا, اگرچہ وہ امیر کالا غلام ہی کیوں نہ ہو, وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, مگر جب تم نے اس کو امیر چن لیا ہے تو اس کی بات مانو. اور امیر کو چاہیے کہ مشورے سے قوم کو لے کے, جماعت کو لے کے آگے بڑھے. ایسی صورت میں آپ سیاسی طور پر متحد رہیں گے. جب یہ سیاسی اتحاد رہے گا پوری دنیا میں مسلمانوں کا, کوئی بال باقا نہیں کر سکتا آپ کو. آج یہی چیز تو نہیں ہے نا, مسلمانوں میں کوئی لیڈر نہیں ہے, اسی بات کا رونا رہتا ہے. ہم کسی ایک جھنڈے تلے نہیں ہیں. ایک آدمی مانتا ہے یا ایک جماعت مانتی ہے ایک شخص کو, اور دوسرا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک امیر متعین کرو اور اس امیر کے ماتحت زندگی گزارو, اس کی بات مانو, سنو, اختلاف نہ کرو. پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول نے, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم میں سے جو لوگ بھی میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑا اختلاف پائیں گے امت میں, بڑے جھگڑے ہوں گے, نئی نئی باتیں ہوں گی دین کی. کوئی کچھ کر رہا ہوگا دین کے نام پر, کوئی اس کا منع کرنے والا ہوگا. جیسے آج دیکھ رہے ہیں آپ, طرح طرح کے رسوم اسلام کے نام پر جاری و ساری ہے آپ کے سماج میں اور آپ کے اسی محلے میں. آپ سمجھاتے ہیں مت کرو, وہ کہتے ہیں صاحب دین کا کام ہے, کیسے نہیں کریں ہم. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ایسے موقع پر جب دین میں تم اختلاف پاؤ میرے بعد, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, ایسے وقت میں ضروری ہے تیرے لیے کہ میری سنت پر چلنا. اختلاف سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا رہی ہے. مثال کے طور پر 10 محرم کو اللہ کے رسول نے کیا کیا کیا. آپ نے روزے رکھے تو سب لوگ روزے رکھ لیجئے, بات ختم ہے. آپ کودے نہیں, جھنڈا نہیں لگایا, آپ نے تلوار نہیں بھاجی, لاٹھی نہیں بھاجی, آپ مت بھاجیے, وہ کریے جو اللہ کے رسول نے کیا. فرمایا جب ایسا دیکھو نا, جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, ایسے موقع پر میری سنت پہ چلنا. اور اگر میری زندگی میں وہ نظر نہ آئے تو میرے خلفائے راشدین کو دیکھنا, 4 خلیفے کو, ان کی زندگی میں وہ واقع ملا ہو تو وہ وہی کرنا جو ان میں خلفائے راشدین نے کیا. آج اگر اسلام اور مسلمان اسی بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم ان سنتوں پہ چلیں گے جو اللہ کے رسول کی یا خلفائے راشدین کی ہے, تو دینی طور پر آپ ایک ہو جائیں گے, دینی طور پر اتحاد ہوگا. آج دینی طور پر اختلاف ہے, آج فرقے ہیں, ٹولیاں بنی ہوئی ہیں. دین کے نام پر ایک ٹولی یہ ہے, ایک ٹولی یہ ہے, ایک جماعت یہ ہے, ایک جماعت یہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ کچھ بدعت آپ کرتے ہیں, اس کے آپ حمایتی ہیں, کچھ ہم کرتے ہیں, ہم دلیل دیتے ہیں, کچھ ادھر سے نیا آتا ہے وہ دلیل دیتے ہیں. ہر آدمی سنت چھوڑ کر الگ الگ ٹولی بنا رہا. لہذا دینی طور پر مختلف ہے مسلمان, فرقوں میں بٹ گیا. نہ سیاسی اتحاد ہے آپ کے پاس, نہ دینی اتحاد ہے آپ کے پاس. سیاسی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک امیر کی بات کو مانے, سنے, اور دینی اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ صرف رسول کی سنت پر چلے یا خلفائے راشدین کی سنت پر چلے. اللہ کے رسول نے فرمایا, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, جو ہدایت یافتہ ہے, اور کہا تَمَسَّكُوا بِهَا, مضبوطی سے پکڑ لو سنت کو. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ, دانت کے اس چوس سے پکڑ لو, چھوٹنے نہ پائے, سنت نہ چھوٹنے پائے. اپنے آپ بدعت سے بچو. اور پھر آگے فرمایا, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ,
دین میں نئے نئے کام جو دین میں حقیقت میں ہے نہیں، جیسے یہ محرم جو مناتے ہیں لوگ 10ویں تاریخ 11ویں 12ویں، یہ تعزیہ داری، یہ گانا، یہ ماتم، یا اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں کر رہے ہیں دین کے نام پر جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے کام نکالنے سے بچو، فإن كل محدثة بدعہ، کیونکہ ہر دین کے اندر جو نیا کام نکالا جاتا ہے وہ بدعت کہلاتا ہے، نئی ایجاد، بدعت کا مطلب نئی ایجاد، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کے چلی جائے گی۔ اور بدعت کے بارے میں فرمایا کہ شر الامور محدثاتھا، یہ بدعت جو ہے نا بظاہر بہت معمولی چیز دکھتی ہے آپ کو، لیکن یہ سارے برے کاموں سے برا کام ہے۔ جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، ڈکیتی، چوری، قتل، ان سے بھی برا ہے بدعت، کیونکہ اگر آپ چوری کرتے ہو تو اکیلے مجرم ہو، شراب پیتے ہو تو آپ تنہا مجرم ہو، ڈکیتی بھی کرتے ہو تو آپ تنہا مجرم ہو، قتل و غارت گری بھی کرتے ہو تو آپ تنہا مجرم۔ لیکن جب آپ ایک بدعت نکال دیتے ہو دین کے نام پر، پورا سماج کرتا ہے، پورا سماج دین کے خلاف چلتا ہے، اس طرح سے آپ دین کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، بدعتوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ محرم کے اندر جو مسلمان اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، اس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی طرح کی نیکی کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کے نام پر آج سب کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان فرقوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ پوش علاقے میں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں ہیں، دور ہیں اس سے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اسی چوک پہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور آپ روک نہیں پا رہے ہیں، آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کمی ہے ہمارے اور آپ کے اندر بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں، انہیں سمجھاویں، بچائیں ان کو جہنم سے، اب ختم کریں اس رسم و رواج کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ رب کریم نے جس طرح سے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہم بھی ہر بدعت سے بچیں، سنت پر قائم رہیں، اللہ کے رسول کے طور طریقے پہ چلیں، صحابہ کے طور طریقے پہ چلیں، اور ہر قسم کی بدعت سے خود کو دور رکھیں، کیونکہ یہ بدعت معمولی برائی نہیں ہے، آپ کی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اگر آپ نے ایک بھی بدعت کر لی تو پھر آپ کے کھاتے سے جتنی نیکیاں ہیں وہ سارے کے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک جرثومہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بھی بدعت کر لی تو آپ کی نماز جتنی پڑھی گئی تھی اب تک وہ سب ختم ہو جائے گی، روزہ، حج و زکوٰۃ جتنا بھی آپ نے کیا سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی کسی بھی حال میں بدعت نہیں کرنا ہے، بھلے سنت پر نہ چل سکے، ایک عذر ہے آپ کے لیے، مگر سنت چھوڑنے کے بعد بدعت نہیں کرنا ہے، اور چلنا سنت پہ ہے۔ بدعت سے نفرت کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔